اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی وآلہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ لائف آف امام مہدی امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے سلسلے میں جو ہمارا درس جاری ہے، اس میں آج تیسرے درس میں آپ کے سامنے آخری امام حضرت مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا وہ دور، وہ زمانہ جو 11ویں امام کے زمانے میں تھا، یعنی اپنے والد گرامی کے زمانے میں، یعنی امام حسن عسکری علیہ السلام کی زندگی میں۔ اس لیے کہ اگر ہم امام کی زندگی کو تقسیم کریں تو 255 ہجری آخری امام کی ولادت ہے 15 شعبان المعظم کو، 255 اور 260 ہجری یہ 11ویں امام کی شہادت ہے، یعنی یہ 5 سال کا عرصہ امام کا اپنے والد کے ساتھ یعنی امام حسن عسکری علیہ السلام کے ساتھ گزرا ہے۔ یہاں پر ایک قابل غور چیز ہے کہ ہمارے ہاں جو امامت کا سلسلہ رہا ہے، اولاً یہ اللہ کی جانب سے امامت کا سلسلہ ہے، یعنی ہمارا جو عقیدہ پیغمبر کے بعد امامت کا ہے، یعنی امیر المومنین جس میں پہلے امام ہیں اور 12ویں امام یہ آخری امام ہیں، اس امامت کے بارے میں ہم شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے انہیں امام معین کیا ہے، اعلان پیغمبر نے فرمایا ہے، اور یہ ایک سلسلہ چونکہ معین اللہ نے کیا ہے، لیکن پہلے والا بعد والے امام کو اعلان کرتا ہے، امام کا اسے پہچنواتا ہے، یعنی گویا پیغام خدا کو پہنچاتا ہے، یہ کہا جائے تو ہر امام نے اپنے بعد والے امام کو پہچنوایا ہے۔ 11ویں امام نے بھی اپنے بعد کے لیے آخری امام کو پہچنوایا ہے، آخری امام کے سلسلے میں روایات بیان کی ہیں۔ تو یہ ایک 5 سال کا عرصہ 12ویں امام کا اپنے والد کے ساتھ گزرا ہے۔ البتہ اس سے قبل کے کلاس میں نے اشارتاً عرض کیا تھا کہ چونکہ امام کی جان کو خطرہ تھا اور دشمن امام کو قتل کرنا چاہتا تھا، ختم کرنا چاہتا تھا، لہٰذا اللہ کی مصلحت تھی بغیر آثار کے ظاہر ہوئے امام کی ولادت باسعادت ہوئی ہے اور امام دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ یہ ایک مقصد تھا کہ دنیا کی نگاہوں سے پوشیدہ رہیں، اور وہی غیبت کا ایک سبب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ لوگوں کی نگاہیں امام کو نہ دیکھ سکیں۔ تو یہ 5 سال کا پیریڈ، 5 سال کا عرصہ اور 5 سال کا زمانہ وہ تھا کہ جس میں امام چونکہ امامت کا آغاز نہیں ہوا ہے، 11ویں امام موجود ہیں، گویا جب تک 11ویں امام موجود ہیں آخری امام کی امامت کا آغاز نہیں ہوگا، جب 11ویں امام کی شہادت ہو جائے گی تب امام کی امامت کا آغاز ہوگا۔ لیکن اس 5 سال میں بھی آخری امام عمومی طور پر سب سے نہیں ملتے تھے، ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک آ کر مل رہا ہو اور ہر ایک ملاقات کر رہا ہو۔ یہ جو ایک تصور سرداب کا ہے یا تہخانہ جسے کہتے ہیں، وہ امام کی ایک عبادت گاہ تھی، امام اس جگہ پر رہتے تھے اور گویا اسی گھر کا ایک حصہ تھا۔ ایک وجہ یہ تھی کہ جاسوسوں کا بھی آنا جانا تھا، خواتین عورتوں کی شکل میں، لہذا ان کی نگاہوں سے پوشیدہ رکھتے تھے۔ لیکن امام عسکری علیہ السلام نے ایک یہ بھی احسان کیا ہے، ایک عمل انجام دیا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ 11ویں امام چلے جاؤں کسی ایک کو بھی نہ معلوم ہو کون امام ہے، نہیں، جن پر اعتماد تھا، جن پر بھروسہ تھا، جن پر یقین تھا، جو خواص تھے، امام نے 11ویں امام نے آخری امام کو ان خواص سے اور ان خاص لوگوں سے پہچنوایا تھا، پہچنواتے رہتے تھے۔ بعض مواقع پر لوگ آتے تھے اور امام کو دیکھتے تھے اور امام کا دیدار کرتے تھے، امام کی زیارت کرتے تھے۔ 11ویں امام فرماتے ہیں کہ میرے بعد یہ حجت ہے۔ مثلا میں یہاں پر آپ کے سامنے ایک روایت بیان کروں جس میں ایک طرف امام کی عظمت کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اس 5 سال کے سن میں، کم سنی میں بھی امام نے جو جوابات دیے ہیں، اور دوسری طرف ملاقات کا بھی ہے۔ ایک روایت ہے، علامہ اربلی لکھتے ہیں کہ احمد ابن اسحاق اور سعد الاشقری ایک دن حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے پاس پہنچے، ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے خیال کیا کہ آج امام علیہ السلام سے یہ پوچھیں گے، امام سے یہ معلوم کریں گے کہ آپ کے بعد اللہ کی حجت کون ہے زمین کے اوپر، یعنی چونکہ کوئی زمانہ اللہ کی حجت سے خالی نہیں رہے گا، کہ 11ویں امام سے آج سوال کریں کہ آپ کے بعد کون امام ہے، آپ کے بعد حجت خدا روئے زمین پر کون ہے۔ جب سامنا ہوا تو خود امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا، یہ بھی ایک امامت کی عظمت کی دلیل ہے کہ گویا اللہ نے انہیں وہ طاقت اور وہ قوت عطا کی ہے کہ ذہن میں سوال کیا ہے گویا اسی کا جواب فرمایا۔ امام نے فرمایا کہ اے احمد، تم جو دل میں لے کر آئے ہو
میں اس کا جواب تمہیں دیے دیتا ہوں۔ یہ 11ویں امام فرما رہے۔ یہ فرما کر آپ اپنے مقام سے اٹھے اور اندر جا کر یوں واپس آئے کہ آپ کے کندھے پر ایک نہایت خوبصورت بچہ تھا جس کی عمر 3 سال کی تھی، یعنی یہ کم سنی ہے، 3 سال کی ایج ہے، عمر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اے احمد، یعنی سامنے والے راوی کو مخاطب کیا، میرے بعد حجت خدا یہ ہوگا، یعنی میں نے اسی لیے کہا کہ امام لا کر پہچانواتے تھے کہ میرے بعد اللہ کی حجت یہ ہے، اس کا نام محمد ہے اور اس کی کنیت ابو القاسم ہے۔ یہ روایت میں یہ خضر کی طرح زندہ رہے گا، گویا یہ بھی جواب دیا جیسے جناب خضر آج تک زندہ ہیں، قرآن کی دلیل موجود ہے، تو یہ بھی زندہ رہے گا، ذوالقرنین کی طرح ساری دنیا پر حکومت کرے گا، یعنی وہ ظہور کے بعد کی بھی امام نے خبر دی۔ احمد ابن اسحاق نے کہا کہ مولا کوئی ایسی علامت بتا دیجیے جس سے دل کو اطمینان کامل ہو جائے۔ آپ نے امام مہدی کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اب ظاہر اس بات ایک آدمی آیا، امام نے فرما دیا، یقین ہے، لیکن اطمینان قلب کے لیے کہا کہ مولا، تو فرمایا کہ بیٹا اس کو تم جواب دو، یعنی 3 سال کی ایج ہے، 3 سال کا سن ہے۔ تو جب 11ویں امام نے آخری امام سے فرمایا کہ تم اس کا جواب دو، تو امام مہدی علیہ السلام نے کم سنی کے باوجود اس 3 سال کے سن میں بھی فصیح زبان میں یہ جملہ فرمایا کہ انا حجت اللہ و انا بقیت اللہ، میں اللہ کی حجت ہوں اور میں ہی حکم خدا سے باقی رہنے والا ہوں، بقیت اللہ میں ہی ہوں۔ ایک وہ دن آئے گا کہ جس میں دشمنان خدا سے بدلہ لوں گا، امام نے فرمایا۔ یہ سن کر احمد خوش و مسرور مطمئن ہو گئے، یعنی امام گویا ملاقات کراتے تھے، اور یہ ایک طرف ملاقات کی بھی دلیل ہے، دوسری طرف خود اس عمر میں، اس ایج میں یہ جملہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی جانب سے یہ امام تھے اور امام اللہ کی جانب سے انہیں منصب ملا تھا۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت کی، 11ویں امام لوگوں سے ملاقات کراتے تھے، لوگوں کو دکھاتے تھے، اور متعدد لوگوں کے ایک مفصل روایت ہے، یعقوب ابن منقوش اور محمد ابن عثمان عمری، جو آئے گا انشاءاللہ اس کے بعد کے درس میں غیبت صغریٰ کے سلسلے میں، اور ابھی ہاشم جعفری اور موسیٰ ابن جعفر ابن وہب بغدادی کا بیان ہے۔ مختلف راوی ہیں کہ ہم حضرت امام حسن عسکری صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ہم نے عرض کی کہ مولا آپ کے بعد امر امامت کس کے سپرد ہوگا، یعنی آپ کے بعد امام کون ہے، یہ سوال تھا کہ مولا ہمارے ہاں جو امامت کا عقیدہ ہے، آپ کے بعد بھی امامت کو جاری رہنا ہے، اور آپ کے بعد بھی کوئی امامت ہوگا، اور اللہ کی حجت کون قرار پائے گا، حجت خدا کون ہوگا؟ تو امام نے فرمایا کہ میرا فرزند محمد میرے بعد اللہ کی حجت روئے زمین پر ہوگا، وہ میرے بعد امام ہے گویا۔ ہم نے عرض کی کہ مولا ہمیں ان کی زیارت کرا دیجئے۔ آپ نے فرمایا وہ پردہ جو سامنے آویختہ ہے، لٹکا ہوا ہے، اسے اٹھاؤ۔ ہم نے پردہ اٹھایا تو اس سے ایک نہایت خوبصورت بچہ جس کی عمر 5 سال تھی برآمد ہوا، یعنی راوی کہہ رہا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ 5 سال کا بچہ ایک برآمد ہوا، وہ آ کر امام حسن عسکری علیہ السلام کی آغوش میں بیٹھ گیا۔ امام نے فرمایا کہ یہی میرا فرزند میرے بعد اللہ کی حجت ہوگا۔ محمد ابن عثمان کا کہنا ہے کہ ہم اس وقت 40 افراد تھے اور ہم سب نے ان کی زیارت کی۔ امام عسکری علیہ السلام نے اپنے فرزند امام مہدی کو حکم دیا کہ وہ اندر واپس چلے جائیں، اور ہم سے فرمایا کہ اب تم آج کے بعد پھر اسے نہ دیکھ سکو گے، یعنی 5 سال کا سین ہے گویا امام کی شہادت 11ویں امام کے زمانہ نزدیک، اس کے بعد امام کی شہادت ہوئی، چنانچہ راوی کہتا ہے صحیح ہوا، پھر غیبت شروع ہو گئی۔ یہ جو 2 روایات میں نے مختلف حوالے اس میں موجود ہیں، پہلی بھی روایت کشف الغمہ سے تھی اور یہ روایت بھی، اور 14 ستارے کے حوالے سے۔ یعنی آج کا درس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر امام اپنے بعد والے امام کو پہچانواتا ہے، البتہ معین اللہ کرتا ہے۔ اسی طریقے سے 11ویں امام کے زمانے میں آخری امام نے 5 سال گویا گزارا ہے۔ اس 5 سال میں 11ویں امام نے مختلف مواقع پر اپنے چاہنے والوں کو آخری امام کا دیدار کرایا ہے، ملاقات کروائی، جس کے لیے 2 روایات بھی آپ کے سامنے بیان ہوئیں۔ اور پھر ایسا نہیں تھا کہ بالکل ہی ہر معاملہ لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ تھا، دشمنوں کی نگاہوں سے امام کو بچانا تھا، ایک عام طور پر لوگوں کے سامنے نہیں آتے تھے، لیکن خاص لوگ امام سے مختلف مواقع پر ملتے رہتے، جیسے ایک روایت 3 سال کے عمر کی ہے کہ اس وقت بھی امام نے کچھ لوگوں سے امام کی ملاقات کرائی ہے، اور ایک یہ بھی واقعہ ہے کہ آخر عمر میں 5 سال کے سن میں جہاں 40 لوگ، یعنی 40 خواص تھے، 40 افراد تھے، انہیں امام کی زیارت کرائی تھی، تاکہ کچھ لوگ بہرحال بطور گواہ موجود رہیں جب غیبت کا زمانہ ہو، چونکہ ہر ایک کے لیے بغیر دیکھے ہوئے مان لینا آسان ہے، ان لوگوں کے لیے انتظام ہوا تھا، گویا غیبت کے لیے تیاری تھی۔
لیکن سن 260 ہجری میں 11ویں امام کی شہادت ہوتی ہے، اور جب 11ویں امام کی شہادت ہوتی ہے یہ زمانہ، یہ عرصہ آخر امام کی امامت کا آغاز ہے۔ 8 ربیع الاول 260 ہجری یہ 11ویں امام دنیا سے رخصت ہوئے اور امام شہید ہوئے ہیں۔ وہیں سامرہ میں 10ویں امام کے پہلو میں 11ویں امام کی قبر بنی ہے، اور یہ گویا شہادت امام عصر اور حضرت حجت ارواحنا لہ الفدا کی امامت کا آغاز تھا۔ انشاءاللہ اس کے بعد، اس امامت کے آغاز کے بعد سے کچھ باتیں ہیں جو بیان ہوں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔